علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم۔ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں دھوکہ کھائے جاتے ہیں۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا تو ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہیے کہ ہر طرح کی تعریف کا سزاوار اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، مگر اکثر لوگ کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں سوچتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 61، 62، 63، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آیتوں کا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس مفہوم کی جو آیتیں ہیں قرآن کریم میں کئی مقام پہ ہے، اور اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا۔ کیونکہ مشرکین مکہ یہ اعتراف کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، ایکسیپٹ کرتے تھے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، تمام کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا، ہر ایک کی ضروریات کو پورا کرنے والا، ہر ایک تک رزق کو پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ مشرکین مکہ ایکسیپٹ کرتے تھے، اقرار کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود مقرر کر کے شریک بھی کیا کرتے تھے۔ تو اصل میں آیتوں کا مفہوم یہی ہے جو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی بیان ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہ آیات قرآن کریم کی جن آیتوں کے سیاق میں بیان ہوا، یعنی اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے اس مضمون کے مطابق یہ جو خطاب ہے اس میں سب کے سب مشترک ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر انسان کانسنٹریٹ کرتا ہے وہ اس کا رزق۔ ہر آدمی اس کا جو کانسنٹریشن ہوتا ہے وہ رزق کے اوپر، کہ کیسے پیسہ آئے، کیسے رزق آئے، کیسے ہم اپنی زندگی گزاریں، اسی پر وہ زیادہ فوکس کرتا ہے، اسی کے پیچھے وہ زیادہ بھاگتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے آپ کے سامنے بات بیان کی گئی کہ ایک مسلمان کے لیے جو اصل چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے، اس کا دین ہے، اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے وہ انسان کے لیے اصل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے یہاں پر انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر انسان اس روئے زمین کے کسی خطے میں ہے اور وہاں پر رہتے ہوئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے کی خاطر اس جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا بیان فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین بڑی کشادہ ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ یہی اصل میں انسان کا مقصد ہے۔ اب انسان کسی مقام پر ہے، وہ اس کا وطن ہے، وہاں پر اس کے اپنے پرائے لوگ ہیں، اب وہ سوچتا ہے کہ اگر یہاں سے جائیں گے پتہ نہیں وہاں رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا،
ابھی یہاں پر سب کچھ کیے ہوئے ہیں، وہاں جانے کے بعد پھر سے پریشانی ہوگی، اتنا ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہاں تو اچھا خاصا روزی تھا، وہاں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ روزی کے بارے میں تم کو نہیں سوچنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر وہ لوگ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس خطاب میں تمام کے تمام مشترک ہیں، مشرک ہو، مومن ہو، مہاجر ہو، غیر ہو، جو بھی ہو، سب اس میں مشترک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے مہاجرین کو کہا، کیا کہا؟ کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سورج اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کر کے ان کے کام پر اللہ نے لگایا۔ انسان کی جو زندگی کی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کو اللہ نے اسی کائنات کے نظام سے جوڑ دیا ہے۔ ابھی ہم کو سونا ہے، ہم کو اگر سونا ہے تو کیا چاہیے؟ رات چاہیے، اللہ نے رات بنا دیا اسی نظام میں۔ ہم کو جگنا ہے، کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، ہم کو روشنی چاہیے، اللہ نے اسی میں بنا دیا وہ نظام۔ کھانا چاہیے، اللہ نے بارش برسایا، زمین پہ پڑا، جس کی پوری وضاحت قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ انسان کی ضروریات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نظام سے کنیکٹ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ اور انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ کھانے پینے کی ضرورت، رزق کی ضرورت، اور اس کے لیے اللہ نے پورا نظام بنایا ہے۔ اور پورا نظام صرف ٹپٹور میں نہیں بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ کیا ٹمکور میں صرف نہیں بنایا ہے، کرناٹک میں صرف نہیں بنایا ہے، آندھرا اور تلنگانہ میں صرف نہیں بنایا ہے، بہار اور یوپی میں صرف نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے اس نظام کو اپنے اس پورے روئے زمین کے تمام خطے میں بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مقام کو چھوڑ کر کے دوسرے مقام پر جانا پڑے تو گھبراؤ نہیں، کیونکہ جو نظام اللہ نے یہاں پر رکھا ہے وہی نظام اللہ نے دوسرے مقام پر بھی رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے زمانے میں نازل فرما رہا ہے، کیونکہ ان کو ہجرت کرنا ہے، ان کو مکہ سے مدینہ آنا ہے، مکہ سے حبشہ جانا ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ اگر یہاں سے تم جاتے ہو تو وہاں بھی رزق کا یہی نظام ہوگا جو یہاں پر ہے، اور جو تمہارا مقدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی وہی دے گا۔ یہ اگر ان آیتوں کے سیاق میں سمجھے تو آیت کا مفہوم یہ ہے۔ اگر اس کا خطاب مشرکین کو سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب مشرکین کو کہا ہے، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو اللہ کا معبود بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کا مد مقابل ٹھہراتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہاں پر مخاطب جو ہے وہ مشرکین ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشرکین سے پوچھیے تو وہ بھی یہی بولیں گے۔ تو اب آپ ان سے پوچھیے کہ جب تمہاری زندگی اور زندگی کے بقا کا تمام سامان اللہ عز و جل نے مہیا کیا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود مقرر کر کے اللہ کا شریک اور مد مقابل کیوں ٹھہرایا؟ کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ کہاں بٹ کے جا رہے ہو؟ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر یہ کہاں دھوکہ کھائے جا رہے ہیں، کہاں بہ کے جا رہے ہیں، کہاں بٹ کے جا رہے ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ عز و جل جس کے لیے چاہے اس کے رزق کو کشادہ کر دے۔ ابھی کسی کو ہر طرف سے پیسہ آ رہا ہے، اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے قابل لوگ دنیا میں پوری زندگی جوتا گھستے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے۔ بڑے قابل ہوتے ہیں، قابلیت میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، لیکن پوری زندگی جوتا گھس گھس کر کے، دماغ کو جلا جلا کر کے، دل کو بالکل سجا کر کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن نہیں ملتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی برسا دیتا ہے، برساتا ہی نہیں برساتا، ایسے ہی برسا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن، مال کی چاہت جو ہوتی ہے نا ہر آدمی کے دل میں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کو مال ہو، زیادہ مال ہو،
اتنا مال آ جائے، اتنی ضرورت سے زیادہ ہو جائے، ہر آدمی کی چاہت ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گھٹا دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. مطلب یہاں پر آیت کریمہ کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا دین سچا ہے، تمہارا دھرم سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، اور تمہارا اللہ سچا ہے جس پر تم کو یقین ہے، تم کو اقرار ہے، تو پھر تمہاری حالت اتنی بری کیوں ہے، اتنی ردی کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو، اگر کسی کو اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ بڑا راضی ہے ہم سے، اسی لیے خوب رزق کے دروازے کو اللہ نے کھول دیا، چھپڑ پھاڑ کے دے رہا ہے، یہ مت سمجھنا. اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، خوب معلوم ہے کہ اس کو اتنا چاہیے، اس کو اتنا چاہیے، اللہ کو معلوم ہے. اللہ کم یا زیادہ لیکن سبھی کو دیتا ہے، کسی کے رزق کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا ہے، چاہے جو بھی ہو وہاں تک رزق کو پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ رزق پہنچا دے گا وہاں تک جس کے مقدر میں جتنا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے مسلمانوں کو، مہاجرین کو یہ کہا کہ بھائی رزق کے لیے زیادہ مرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارا رزق تم تک پہنچا دے گا. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، اسی بات کو پھر سے ذرا دوسرے اسلوب اور دوسرے پیرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا، کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. کہیے الحمدللہ، کہیے الحمدللہ. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مخلوقات کو مقرر کر کے رکھا ہے، اور پھر وہ بارش جب برستی ہے اور زمین جو بالکل سوکھی اور بنجر بنی ہوئی ہے، اس زمین پر جب وہ بارش کے قطرات اور بوندے پڑتے ہیں اور پھر اس کے اندر تازگی اور رویدگی جو آتی ہے، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے پھل پھول کے درخت، غلے، اناج اور مختلف چارے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، اس سے کتنے فوائد ہیں، کتنے منافع ہیں. اگر اس پر انسان غور کرے تو بے اختیار کیا نکلے گا؟ الحمدللہ. کیونکہ یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. عرب کے اندر ایک کہاوت ہے، عربی اعتبار سے ایک مقولہ ہے کہ جب کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قاطع رکھ دیا جائے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے الحمدللہ. کیونکہ دلیل کو رکھنے کی بھی صلاحیت کسی کے اندر اگر دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، دوسرے نے نہیں دیا ہے. اگر کوئی کسی کے سامنے دلیل رکھتا ہے اور بھرپور انداز میں رکھتا ہے اور اس سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو وہ دینے والا کون ہے؟ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے کیا ہے؟ الحمدللہ. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو. سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.